دنیا کی تاریخ قتل و غارت گری کی داستان سے بھری پڑی ہے۔ آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے اور یہ پیاس دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اپنی طاقت منوانے کے لیے، خود زندہ رہنے کے لیے، غرور کی خاطر، ضد اور ہٹ دھرمی کے سبب اور دولت جمع کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ سب کچھ کر کے بھی زندگی میں سکون اور چین حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خود قاتل ظالم بھی موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت پر آپ ذرا غور کریں کہ جس طاقت کو منوانے کے لیے آپ دوسرے آدمی کو کمزور کرتے ہیں، وہ طاقت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ جس غرور کی وجہ سے آپ نے دوسرے کو ذلیل کیا ہے، آپ دوسرے کو رسوا کرتے ہیں، وہ غرور آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ جس ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر آپ دوسرے کو نقصان میں ڈالتے ہیں، وہ ضد اور ہٹ دھرمی آپ کو موت کے خسارے سے نہیں بچا سکتی ہے۔ جس دولت کے لیے آپ دوسرے کی دولت کو لوٹتے ہیں، وہ دولت آپ کو موت کا مزہ چکھنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ اور جس زندگی کی خاطر آپ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، وہ زندگی آپ کو خود اپنی موت سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے، اور بے شک یہ سچ ہے، تو پھر آپ ایک ایسا راستہ کیوں نہیں تلاش کرتے جس راستے میں چل کر زندگی میں سکون اور موت کے بعد بھی چین سے سونا نصیب ہو جائے۔ آئیے ایک ایسے دین کے پیروکار بن جائیے جو انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ انسان کے خدا کا بنایا ہوا دین ہے۔ خود اسی کے فرمان کلام یعنی قرآن مجید پر عمل کرنے والے بن جائیے، اور اس عظیم ذات کو اپنا آئیڈیل بنائیے جس کی پیروی اللہ تعالیٰ کی پیروی ہے، جس کی پیروی کا حکم خود قرآن مجید میں ہے، جس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جس کی پیروی سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جس کی پیروی سے اقتدار نصیب ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ عظیم ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ عظیم دین دین اسلام ہے۔ آپ خود غور کیوں نہیں کرتے؟ آج جنگوں میں لڑنے والی افواج آرمی سے زیادہ سیویلینز یعنی عام لوگ مارے جا رہے ہیں۔ جنگ میں جوان عورتوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، جرائم کی دنیا میں انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، بچوں سے ان کے اہم اعضائے جسمانی نکال کر بیچ دیا جاتا ہے، ضعیف العمر لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، بلڈنگیں مسمار کر دی جاتی ہیں، فصلیں برباد کر دی جاتی ہیں۔ آج بھی جن ملکوں میں جنگیں چل رہی ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ چنانچہ ایک رپورٹ میں نے پڑھی جس میں لکھا تھا 300 babies die in war zones every day، یعنی ہر دن 300 بچے مر رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں جنگیں چل رہی ہیں۔ اور ابھی 19 جون 2022 کو یہ خبر میری نظر سے گزری جس میں لکھا تھا کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اب تک یوکرین کے 4569 عام لوگ سیویلینز جان گنوا چکے ہیں، جن میں صرف بچوں کی تعداد 304 ہے۔ اور عراق، افغانستان، فلسطین، برما اور سیریا وغیرہ میں ماضی قریب میں غیر ملکی حملوں سے وہاں کی عورتوں، بچوں، عمارتوں اور فصلوں کے نقصانات کی جو داستان اور رپورٹس پڑھیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ قربان جائیے قرآنی تعلیمات پر، اسلامی تعلیمات پر۔ چنانچہ قرآن کیا سکھاتا ہے اس آیت کریمہ میں غور کریں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 190۔ اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر بھی زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا زیادتی کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان سے جنگ کرو جن سے تم جنگ کی توقع رکھتے ہو،
عورتیں، بچے، بوڑھے، راہب اور جو تمہیں سلامتی کا پیغام دیں ان کو قتل کر کے حد سے تجاوز نہ کرو۔ اہم پیغام یہ ہے کہ اسلام میں دشمن پر بھی زیادتی کرنے سے روکا گیا ہے اور کہا گیا کہ تم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہ کرو، ناحق کسی سے جنگ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت میں کرو اور ان سے جنگ کرو جن سے تمہیں حملہ کی امید ہے، توقع ہے، اور عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مذہبی لوگوں سے لڑائی نہ کرو۔ جو سلامتی کا پیغام دیں ان سے بھی مت لڑو، اور اگر تم حد سے آگے بڑھے تو بجائے ثواب کمانے کے گناہ میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اسلام مسلمانوں کو ان کی جان کے دشمن مشرکین جو جنگ پر آمادہ ہوں ان کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، آبادی وغیرہ کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہوگا۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ اگر دو مسلمان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے گھر کی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی ناحق نشانہ بناتے ہیں، ٹارگیٹ کرتے ہیں، عورتوں کی عزت اچھالتے ہیں، بچوں کو اغوا کرتے ہیں، بوڑھوں کو ذلیل کرتے ہیں اور جھوٹے مقدموں میں ڈالتے ہیں۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اور زیادتی کرنے والوں کا کیا ہی برا انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست نہیں رکھتا، پسند نہیں فرماتا ہے۔